سورۃ توبہ آیت نمبر 24-33۔ کل کہہ دیجئے ان اگر کانا ہیں آباؤکم تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور تمہارا خاندان و اموال اور وہ مال اقترفتموہا کہ تم نے کمایا اسے و تجارتن اور تجارت تخشون تم سب ڈرتے ہو کسادہ اس کے مندہ پڑ جانے سے و مساکن اور وہ گھر تردونہا تم پسند کرتے ہو انہیں احبا زیادہ محبوب ہیں الیکم تمہارے لیے یا تمہاری طرف من اللہ اللہ سے و رسولہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے و جہاد اور جہاد فی سبیلہ اس کے راستے میں فتربصوا تو تم سب انتظار کرو حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ لے آئے اللہ تعالیٰ بامرہ اپنے حکم کو واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا القوم الفاسقین نافرمان لوگوں کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں وہ تمہارے کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ لقد البتہ یقیناً نصرکم مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے فی مواطن کثیرۃ بہت سی جگہوں میں و یوم حنین اور حنین کے دن بھی اس جب اعجبتکم تمہیں خوشی میں ڈال دیا کثرتکم تمہاری کثرت نے فلم پس نہ تغنی کام آئی عنکم تمہارے شیئن کچھ بھی وضاقت اور تنگ ہو گئی علیکم تم پر الارض زمین بما اس کے باوجود کہ رحبت وہ فراغ تھی ثم پھر ولیتم تم لوٹے مدبرین سب پیٹھ پھیر کر۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا بڑا غرور تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ ثم پھر انزل نازل کی اللہ تعالیٰ نے سکینتہ اپنی سکینت علی رسولہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وعلی المؤمنین اور سب مومنوں پر وانزل اور اس نے نازل کیے جنوداً ایسے لشکر لم تروہا نہیں تم نے دیکھا انہیں وعذب اور عذاب دیا الذین ان لوگوں کو جو کفروا کافر ہوئے وذالک اور یہ جزاء بدلہ ہے یا سزا ہے الکافرین کافروں کے لیے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مومنین پر اطمینان اور سکون نازل فرمایا اور وہ لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ ثم پھر یتوب رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ من بعد اس کے بعد ذالک یہ یا اس اللہ پر من یشاء جس کے لیے وہ چاہے واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا رحیم بہت رحم والا ہے۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، انما در حقیقت المشرکون سب مشرک ناجسن ناپاک ہیں، فلا تو نہ یقربوا وہ قریب جائیں، المسجد الحرام مسجد الحرام کے، بعد عامہم ھذا اپنے اس سال کے بعد، وَإِنْ اور اگر خفتم تمہیں خوف ہو، عیلتاً مفلسی کا، فسوفا تو ان قریب، یغنیکم وہ غنی کر دے گا تمہیں، اللہ تعالیٰ، من فضلہ اپنے فضل سے، ان اگر شاء اس نے چاہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علیم علم والا، حکیم حکمت والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد الحرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے بہت کچھ عطا کر دے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ قاتلو تم سب قتل کرو، الذین ان لوگوں کو جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ولا اور نہ بالیوم الآخر یوم آخرت پر، ولا اور نہ یحرمون وہ حرام سمجھتے ہیں، ما جسے حرم اللہ حرام ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولا اور نہ یدینون وہ اختیار کرتے ہیں، دین الحق کی دین حق کو، من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتو دیے گئے، الکتابہ کتاب، حتیٰ یہاں تک کہ یؤتوا الجزیۃ وہ دیں جزیہ، عن ید اپنے ہاتھوں سے، وہم اور وہ صاغرون چھوٹے بن کر یا ذلیل ہو کر۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ وقالت اور کہا، الیہود یہودیوں نے، عزیر ابن اللہ اللہ کا بیٹا ہے، وقالت اور کہا، النصارى عیسائیوں نے یا نصارہ نے، المسیح مسیح علیہ السلام ابن اللہ اللہ کا بیٹا ہے، ذالک یہ قولہم ان کی بات ہے، بافواہہم ان کے منہوں کی، یضاہرون وہ مشابہت کرتے ہیں، قولا ان باتوں میں، الذین جو کافر ہوئے، من قبل ان سے پہلے، قاتلہم غارت کرے انہیں اللہ انا کہاں، یؤفکون وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی ان سے پہلے جو لوگ کفر میں مبتلا ہوئے تھے، اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اتخذوا ان سب نے بنا لیا، احبارہم اپنے علماء کو، ورہبانہم اور اپنے درویشوں کو، اربابا رب، من دون اللہ اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم، وما اور حالانکہ نہیں، امروا وہ حکم دیے گئے، الا مگر، لیعبدوا کہ وہ عبادت کریں، الہا معبود کی، واحداً اکیلے یا ایک، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی، سبحانہ
پاک ہے وہ اما اس سے جو یشرکون وہ شریک بناتے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، این یطفئوا کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ اللہ کے نور کو، بافواہہم اپنے منہوں سے، ویأبی اللہ اور انکار کرتا ہے اللہ، الا مگر، این یتم کہ وہ پورا کرے، نورہ اپنا نور، ولو اور اگرچہ کارہا ناپسند کریں، الکافرون سب کافر۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر رہنے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ هو الذی وہی ہے جس نے ارسل بھیجا رسولہ اپنا رسول، بالہدی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ وہ غالب کرے اسے، علی دین تمام دینوں پر، کلہ سب کے سب یا تمام، ولو اور اگرچہ کارہا ناپسند کریں، المشرکون مشرک۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار یا برا لگے۔